شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ تو سین میم، یہ کتاب مبین یعنی کھلی ہوئی صاف صاف کتاب خدا کی واضح آیتیں ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شاید اپنی جان ہی دے دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک نشانی ایسی اتار دیں کہ زبردستی ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، مگر ایسا جبری ایمان ہمیں قبول ہی نہیں۔ ہم تو عقل و اختیار کا امتحان لینا چاہتے ہیں، مگر ان احمقوں کا حال تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیحت یا ہدایت آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب تو یہ اسے جھٹلا ہی چکے ہیں، تو اب بہت جلد ان کے سامنے اس چیز یعنی عذاب خدا کی خبریں جہنم کی موت کی شکل میں مجسم ہو کر سامنے آئیں گی، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسم کے عمدہ عمدہ پودے اور لا تعداد قسم کی بوٹیاں اگا دی ہیں؟ حقیقتاً اس میں حقیقتوں کو سمجھنے کی بڑی نشانیاں اور دلیل ہے، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست، غالب، طاقت والا، عزت والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے کہ اس قدر طاقت کے باوجود ان کو مہلت بے مہلت ہی دیے چلا جا رہا ہے۔ اور جب آپ کے پالنے والے مالک نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ جاؤ اس ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کیا وہ اپنے برے انجام سے نہیں ڈرتے، یا آخر وہ برائی سے بچنے کی راہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اس وجہ سے میرا دل گھٹتا اور دم الجھتا ہے، میری زبان خوب نہیں چلتی۔ آپ ہارون علیہ السلام کی طرف بھی اپنا پیغام رسالت بھیجیں، پھر یہ کہ ان کا مجھ پر ایک الزام قتل بھی تو ہے، اس لیے بھی میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ خدا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اچھا تم دونوں مل کر ہماری نشانیاں اور معجزے لے کر جاؤ، اور ہم خود تمہارے ساتھ ساتھ سب کچھ سننے والے ہیں۔ تو جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس اور کہو کہ ہم دونوں تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھے بچپنے میں پالا پوسا نہیں تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ پھر تو نے وہ حرکت یعنی قتل بھی کیا جو تجھے کرنا ہی تھا۔ تو ہے ہی بڑا احسان فراموش، ناشکرا اور منکر قسم کا آدمی۔ موسیٰ نے کہا، میں نے اس وقت وہ کام نادانستہ طور پر انجانے میں کر دیا تھا، یعنی میں نے جان بوجھ کر اس کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، میں نے اس کے ظلم کرنے پر ایک مظلوم کو بچانے کے لیے اس کو صرف ایک مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا گیا، مگر جب مجھے ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے چلا گیا، پھر مجھے میرے پالنے والے مالک نے علم و حکمت عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے قرار دیا، یعنی مجھے پیغمبروں میں شامل فرمایا۔ اب رہا تیرا یہ پالنے پوسنے کا احسان، تو مجھ پر یہ کیا احسان جتا رہا ہے، جبکہ تو نے تو میری ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے پوچھا، اچھا یہ رب العالمین کیا چیز ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان سب کا پالنے والا مالک، اگر تم یقین کرو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا، تم کچھ سن رہے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم سب کا پالنے والا مالک اور تمہارے پہلے کے گزرے ہوئے تمام باپ داداؤں کا بھی پالنے والا مالک۔ فرعون لوگوں سے کہنے لگا، یہ تم لوگوں کے رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں حقیقتاً بالکل ہی پاگل ہیں۔
موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پالنے والا مالک، اگر تم کچھ ذرا سی بھی عقل رکھتے ہو یا اگر تم ذرا عقل سے کچھ بھی کام لے سکو۔ فرعون نے کہا، خبردار، اگر تم نے میرے سوا کوئی خدا مانا تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو میرے قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چاہے میں تیرے سامنے کوئی بالکل ہی کھلی ہوئی واضح چیز یعنی دلیل پیش کر دوں تب بھی؟ فرعون بولا، اچھا تو لا اسے اگر تو سچا ہے۔ پھر کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ایک دم سے پھینک دیا اور یکا یک وہ کھلا ہوا ایک واضح اژدہا بن کر لہرانے لگا۔ پھر اپنا ہاتھ جیب سے کھینچا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے خوب چمکتا دمکتا ظاہر ہوا۔ فرعون اپنے ارد گرد بیٹھے بڑے بڑے سرداروں سے کہنے لگا، یہ شخص تو یقیناً ایک بڑا ہی ماہر فن جادوگر ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنے اس جادو کے زور پر تمہیں تمہارے اس ملک سے باہر نکال پھینکے۔ تو تم مجھے کیا رائے دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا، آپ اسے اور اس کے بھائی کو ذرا روکے رکھیے اور تمام شہروں میں جمع کرنے والے آدمی بھیج دیجیے جو ہر سیانے بڑے جادو جاننے والے ماہر فن جادوگروں کو آپ کے پاس جمع کر کے لائیں۔ چنانچہ ایک مقرر کیے ہوئے دن وہ تمام جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ چاہو تو تم سب کے سب بھی جمع ہو جاؤ، یا لوگوں سے مزاحاً کہا گیا کہ کیا تم سب بھی جمع ہو جاؤ گے؟ شاید کہ ہم بھی انہی جادوگروں کی پیروی کرنے لگیں اگر وہی غالب آنے والے ہیں۔ تو جب وہ جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم غالب آئے تو ہمیں کوئی بھاری انعام تو ضرور ملے گا، یا اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی خاص معاوضہ ہوگا؟ فرعون نے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ اس وقت تم یقیناً میرے مقربین بارگاہ یعنی قریبی درباریوں میں شامل کیے جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینک دیں اور چیخے، فرعون کی عزت و جلال، جاہ و اقبال کی قسم، ہم ہی جیتیں گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینک دیا تو ایک دم سے ان جھوٹے کرشموں کو نگلتا اور ہڑپ کرتا ہی چلا گیا۔ پھر کیا تھا؟ تمام کے تمام جادوگر سجدہ میں گر پڑے، پکار اٹھے، مان گئے ہم تمام جہانوں کے پالنے والے کو، جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا پالنے والا مالک ہے۔ فرعون نے کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم نے اسے مان لیا۔ ضرور یہی تمہارا وہ بڑا گروہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی ابھی تمہیں حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ اب میں لازمی طور پر تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کے سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا، کوئی پرواہ نہیں، اس وقت یقیناً ہم اپنے ہی پالنے والے مالک کے پاس پلٹ کر پہنچ جائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا پالنے والا مالک ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف خفیہ پیغام بطور وحی بھیجا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات چل کھڑے ہو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ادھر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے تمام شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم سب کو ان سے خطرہ ہے یا ہم پوری طرح چوکنا ہیں۔ غرض اس طرح سے ہم نے انہیں ان کے گھنے سرسبز و شاداب باغوں، بہتے چشموں، بھرے خزانوں اور اچھے اچھے شاندار مکانوں سے باہر کیا، اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی سب چیزوں کا وارث اور مالک بنا دیا۔ غرض صبح ہوتے ہی فرعون والوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، تو جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، لو ہم تو اب پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ تو میرا پالنے والا مالک ہے، وہ عنقریب لازمی طور پر مجھے سیدھا اور ٹھیک راستہ بتا دے گا، یعنی میری رہنمائی ضرور فرمائے گا۔ فوراً ہی ہم نے موسیٰ
علیہ السلام کی طرف اپنی وحی یعنی خفیہ پیغام بھیج دیا کہ اپنے ڈنڈے کو دریا پر مارو، تو یکایک سمندر پھٹ کر رہ گیا اور اس کا ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ پھر ہم دوسرے گروہ یعنی فرعونیوں کو بھی قریب لے آئے۔ ادھر ہم نے موسیٰ کو اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے دریا پار لگا کے بچا لیا، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو کر رکھ دیا۔ اس واقعے میں یقیناً ایک بہت بڑی نشانی، حقیقت اور دلیل ہے، مگر ان لوگوں میں کہ اکثر ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک زبردست طاقت اور عزت والا بھی ہے اور مسلسل بے حد رحم کرنے والا بھی۔ اور ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھا، آخر یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ان مورتیوں کو پوجتے ہیں اور اسی پر ہم جمے بیٹھے ہیں، یعنی انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تم لوگوں کی دعائیں سنتی ہیں یا تمہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، البتہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے کبھی آنکھیں کھول کر بھی ان چیزوں کی طرف دیکھا ہے جن کی بندگی یا غلامی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ حقیقتاً یہ سب میری نظر میں میرے دشمن ہیں، مگر ہاں، تمام جہانوں کا پالنے والا مالک وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور پھر زندگی عطا کرے گا، اور اس سے مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ بدلے کے دن میری غلطی معاف کر دے گا، یعنی خدا سے مجھے یہ امید ہے کہ قیامت کے دن وہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا۔ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے علم و حکمت عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ملا دے، یعنی میرا ذکر خیر آئندہ آنے والوں میں جاری رکھ اور میرے لیے سچائی کی زبان آئندہ نسلوں میں قرار دے، اور مجھے جنت کے حقداروں یا مستحقین میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے کہ بلا شبہ وہ گمراہوں میں تھا۔ اور اس دن جب سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے تو مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال ہی کوئی کام آئے گا اور نہ اولاد، سوا اس کے جو اللہ کے سامنے پاک دل قلب سلیم لیے ہوئے آئے ہیں، یعنی ایسا دل ساتھ لائے ہیں جو کفر و شرک، فسق و فجور، نافرمانی اور ناشکری کے ارادوں اور خیالات سے پاک، صاف اور محفوظ ہو۔ اس دن جنت متقین یعنی خدا کی بڑائی سے متاثر ہو کر خدا کی ناراضگی یا برائی سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں کے قریب لے آئی جائے گی، اور جہنم سامنے لائی جائے گی گمراہوں اور بہکے ہوئے لوگوں کے، اور ان سے کہا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم بندگی، خدمت، عبادت یا پوجا پاٹ کیا کرتے تھے خدا کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا ہی کچھ بچاؤ کر سکتے ہیں یا خود اپنے لیے ہی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ پھر ان کے خدا اور یہ بہکے ہوئے لوگ بار بار اوندھے منہ اوپر تلے جہنم میں دھکیل دیے گئے، اور شیطان کے سارے لشکر کے لشکر بھی اسی طرح جہنم میں ٹھونس دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے خداؤں سے کہا، جبکہ ان میں آپس میں خوب جھگڑا بھی ہو رہا تھا، خدا کی قسم، ہم تو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے، جبکہ ہم تم جیسے بیکاروں اور بے زوروں کو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے برابر قرار دے رہے تھے، اور ہمیں تو صرف انہی مجرموں، جھوٹے خداؤں نے گمراہ کیا، تو اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی جگری اور مہربان دوست، تو کاش
ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم خدا اور رسول کو دل سے ماننے والے مومنین میں سے ہو جاتے۔ حقیقتاً اس میں ایک بڑی دلیل اور نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا پالنے والا مالک بڑا زبردست، طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نون نے کہا کہ آخر تم برائیوں سے بچنے کی راہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہارے لیے خدا کا پیغام لانے والا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی ناراضگی سے بچو اور میرا کہنا مانو۔ میں تم سے کوئی معاوضہ بھی تو طلب نہیں کرتا، کیونکہ میرا معاوضہ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے سوا کسی پر قرض نہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں جبکہ تیرے پیچھے چلنے والے تو نہایت ہی پست طبقے کے لوگ ہیں؟ نوح نے کہا جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کو میں کیا جانوں، ان کا حساب کتاب اللہ کے سوا کسی پر نہیں۔ اگر تم عقل و شعور سے کام لو یا کاش تم اس بات کو سمجھتے، اور میں ایمان لانے والے مومنین کو اپنے پاس سے بھگا دینے والا تو نہیں ہوں، میں تو صرف اور صرف صاف صاف کھول کھول کر برے کاموں کے برے انجام اور نتائج سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا اے نوح، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں لازمی طور پر سنگسار کر دیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پالنے والے مالک، میری قوم والوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ کر دے اور مجھے اور انہیں جو میرے ساتھ ابدی حقیقتوں پر ایمان لائے ہیں نجات عطا فرما۔ چنانچہ ہم نے انہیں اور جو اس بھری ہوئی کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے نجات دے دی، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر ڈالا۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی اور دلیل ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست، طاقت اور عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ اسی طرح قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہا کیوں تم خدا سے ڈر کر برائیوں سے بچنے کی روش اختیار نہیں کرتے؟ یعنی تم برائیوں کے برے انجام سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار خدا کا پیغام لانے والا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔ آخر کیوں تم ہر اونچی جگہ پر کوئی نہ کوئی لاحاصل یادگار بنا لیتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا تم کو ہمیشہ ہمیشہ اسی دنیا ہی میں رہنا ہے، اور جب کسی پر حملہ کرتے ہو یا کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جابر و ظالم بن کر حملہ کر دیتے ہو۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جسے تم خود جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ میں تمہارے سلسلے میں بہت بڑے ہولناک اور خطرناک دن کی سزا سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب برابر ہے، یہ باتیں کچھ بھی نہیں سوائے اگلے زمانے والوں کی باتوں اور رسموں کے، یعنی یہ باتیں تو اگلے زمانے سے یوں ہی ہوتی ہی چلی آئی ہیں، یعنی تیری ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں، اور ہم کسی عذاب یا سزا وغیرہ میں گرفتار ہونے والے نہیں ہیں۔ غرض انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک زبردست طاقت والا اور عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل
رحم کرنے والا بھی۔ بالکل اسی طرح قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تم برے کاموں کے برے انجام سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار خدا کا پیغام لانے والا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا معاوضہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں اطمینان کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور کھجوروں کے درختوں میں جن کے خوشے رس بھرے اور شگوفے نازک نازک ہیں، تم پہاڑ کھود کر اور تراش کر اتراتے ہوئے بڑے چین و سکون کے ساتھ اپنے مکانات بناتے ہو، تو اللہ کے احسانات اور عظمت سے متاثر ہو کر اس کی ناراضگی سے بچو اور میرا کہنا مانو، اور ان بے لگام حد سے بڑھ جانے والوں کے کہنے پر نہ چلو جو زمین میں فساد اور خرابیاں پھیلاتے ہیں اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تجھ پر تو کسی نے سخت جادو کر دیا ہے، تو ہم جیسے ایک آدمی کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا پیغمبر ہے۔ صالح نے ایک پہاڑ کے ٹیلے کو اشارہ کیا جو یکایک ایک اونٹنی بن کر چلتا ہوا نکل آیا تو فرمایا، یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن سارا پینے کا پانی اس کے لیے ہوگا اور ایک مقررہ دن تمہیں پانی لینے کا حق ہوگا، اور خبردار اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تم کو بہت بڑے دن والا سخت عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کے پیروں کے پیچھے کے پٹھے کاٹ ڈالے اور پھر بہت پچھتائے، پھر ان کو عذاب نے آن پکڑا۔ حقیقتاً اس میں بھی ایک نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست، طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم نے خدا کے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم برے کاموں کے برے انجام سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار خدا کا پیغام لانے والا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں مانگتا، میری اجرت تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔ ارے یہ کیا تم دنیا جہان کی مخلوق میں سے مردوں سے جنسی تعلقات قائم کرتے ہو اور اپنی بیویوں کو جنہیں تمہارے پالنے والے مالک نے تمہارا شریک زندگی ہونے کے لیے پیدا کیا ہے انہیں چھوڑے ہوئے ہو؟ یعنی تمہارے پالنے والے مالک نے جو لطف و لذت تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے رکھی ہے اسے چھوڑے ہوئے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے نکال باہر کیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، میں تو حقیقتاً تمہارے برے کاموں سے نفرت اور دشمنی رکھنے والوں اور ان پر کڑھنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے پالنے والے مالک، مجھے اور میرے گھرانے والوں کو اس کام سے جو یہ کرتے ہیں نجات دے، یعنی مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے بچا لے۔ تو ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو بچا لیا سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ و برباد کر کے تہس نہس کر ڈالا اور ان پر ایک بڑی ہولناک اور خوفناک بارش برسا دی جو بہت ہی بری بارش تھی، جو ان ڈرائے جانے والوں پر خوب برسی۔ حقیقتاً اس میں ایک سبق آموز نشانی اور دلیل ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور واقعاً تمہارا پالنے والا مالک بڑا زبردست، طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ ایکا کے رہنے والوں نے بھی خدا کے پیغام لانے والے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام پیغمبر خدا نے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یعنی کیا تم برے کاموں کے برے انجام سے ڈر کر برائی سے نہیں بچتے؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار خدا کا پیغام لانے والا رسول بن کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ میں اس کام کا تم سے کوئی معاوضہ بھی تو نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے ذمے ہے۔ ناپ پوری کیا کرو اور نقصان پہنچانے والے نہ بنو، یعنی کم تول کر دینے والوں میں سے نہ بنو۔ ٹھیک اور درست ترازو سے تولو
اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی پھیلاتے نہ پھرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں اور پچھلی نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو بس ایک سخت جادو کیا ہوا سحر زدہ آدمی ہے، اور تو ہے کیا سوا ہم ہی جیسا ایک آدمی، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹے آدمیوں میں شمار کرتے ہیں، یعنی ہم تو تجھے بالکل جھوٹا آدمی تصور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ بھی کہ تم کہہ رہے ہو اس سے میرا پالنے والا مالک خوب واقف ہے۔ غرض انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور حقیقتاً وہ ایک بہت ہی سخت اور خوفناک دن کا عذاب تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی ایک نشانی اور دلیل ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک زبردست طاقت والا، عزت والا بھی ہے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا بھی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ قرآن تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کی طرف سے اتاری ہوئی چیز ہے، جسے ایک امانت دار روح الامین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اتارا ہے، تاکہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خدا کی طرف سے خدا کی مخلوق کو خدا کی ناراضگی یا برائی کے برے انجام سے ڈرانے والے ہیں، وہ بھی صاف صاف مناسب حال فصیح و بلیغ زبان میں، یعنی صاف اور واضح عربی زبان میں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے یہ سب کچھ پچھلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا ان کے لیے یہ ثبوت کافی ثبوت نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے پڑھے لکھے لوگ تک جانتے ہیں؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عرب عجمی انسان پر اتار دیتے اور وہ یہ فصیح و بلیغ عربی قرآن ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ لوگ اسے مان کر نہ دیتے۔ اس طرح ہم نے اس قرآن کو مجرموں، بدعمالوں کے دلوں میں لوہے کی گرم سلاخ بنا کر گزارا ہے، یعنی یہ قرآن ان کے دلوں کو اسی طرح تکلیف دیتا ہے جیسے کسی کے دل میں سے لوہے کی گرم سلاخ گزار دی جائے۔ یعنی ہم نے اسی طرح اس ایمان نہ لانے کو ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے۔ وہ اس کو ماننے والے نہیں جب تک کہ وہ سخت تکلیف دینے والی سزا کو اپنی آنکھوں سے آتا نہ دیکھ لیں، اور وہ سزا ان پر ایک دم سے آن پڑے گی، اس حالت میں کہ انہیں اس کے آنے کا نہ احساس ہی ہوگا اور نہ خبر ہوگی۔ اس وقت وہ بس اتنا کہیں گے کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا اب یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا تم نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں عیش اڑانے اور فائدے اٹھانے کا موقع دوبارہ بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ سب دنیا کا ساز و سامان جس سے وہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اس دن ان کے کس کام آئے گا؟ اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ ان کے لیے عذاب الہی سے ڈرانے والے، برے کاموں کے برے انجام سے خبردار کرنے والے، حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے، کیونکہ ہم کبھی ظالم نہیں رہے۔ یہ آیت خدا کے عدل پر گواہ ہے۔ اس قرآن کو شیطانوں نے نہیں اتارا، یہ کام نہ تو ان پر کھپ سکتا ہے اور نہ سج سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ حقیقتاً وہ تو اس کو سننے تک سے روک دیے گئے ہیں، یعنی اس سے بہت دور رکھے گئے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو برائی کے برے انجام سے ڈرائیے، اور ایمانداروں میں سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کریں تو ان کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھیے، یعنی ان کے ساتھ بازو جھکا کر تواضع اور انکساری سے ان کا احترام کیجیے۔ لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا نہ مانیں تو آپ ان سے فرما دیں کہ جو کچھ بھی کہ تم کرتے ہو میں اس سے بے تعلق
اور بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست طاقت والے، عزت والے اور بے حد مسلسل رحم کرنے والے خدا پر بھروسہ کیجئے، جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والے لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت اور آنے جانے پر بھی نگاہ رکھتا ہے، اور حقیقتاً وہی سب کچھ سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ اترتے ہیں ہر جھوٹی تہمت لگانے والے، گناہ گار، جال ساز اور بدکار پر، جو گندی غلط باتیں غور سے سنتے ہیں یا سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شاعر تو ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے گمراہ لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ مختلف خیالات، جذبات اور خواہشات کی ہر وادی میں بے لگام گھوڑے کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں، اور ایسی ایسی اونچی اونچی باتیں بناتے ہیں جس پر خود بھی عمل نہیں کرتے، یعنی ایسی باتیں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان کی زندگی اختیار کی اور اچھے اچھے کام کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے صرف ظلم کے برابر بدلہ لیا، یعنی جذباتی انتہائی طرز عمل کی بجائے متوازن عادلانہ طرز عمل اختیار کیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ پلٹا کھا کر کیسی بدترین جگہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔